بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو کلاس، آپ لوگ کیسے؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے، اچھا پڑھ رہے ہوں گے اور اچھے بچوں کی طرح اپنے ماں باپ کا، اپنے پیرنٹس کا کہنا مان رہے ہوں گے۔ اور چھٹیاں آپ نے اچھی گزارنی ہے، صرف کھیلنا نہیں ہے، آپ نے پڑھنا بھی ہے، ساتھ پڑھائی بھی کرنی ہے اور اپنے امی ابو کا کہنا ماننا ہے۔ اچھا، ہم نے آپ کی اردو کی بک شروع کی ہوئی ہے، اس میں ہم نے پہلے جو 14 سبق ہیں وہ کمپلیٹ کر لیے ہیں اور ان کا میں نے ریویو جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے چکی ہوں۔ اور آج ہم سبق نمبر 15 ساری دنیا اپنا گھر ہے، یہ نظم ہے اور اس کو پڑھنے سے پہلے سوچیں اور بتائیں۔ ہمیں 2 سوالوں کے یہ 2 سوال دیے گئے ہیں، ان کے ہم نے جواب دینے ہیں۔ ہمیں لوگوں کے کس طرح رہنا چاہیے؟ کون بتائے گا مجھے؟ گڈ، ویری گڈ، یہ تو آپ کو آتا ہے۔ ہمیں لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اور تمام لوگوں کو مل جل کر رہنا چاہیے۔ اچھے کاموں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے بچوں؟ اچھے کاموں کا نتیجہ اوبیسلی اچھا ہی ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اچھے کام ہی کرنے چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں؟ کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اچھا پیارے بچوں، دیے ہوئے الفاظ کے معنی ہم نے سمجھنے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ بھی صرف اپنی فکر کرنا اور دیا، چراغ، رنگیلا، رنگ دھار، مختلف رنگوں کا، خفگی، ناراضگی، رتبہ، مرتبہ، مقام، مار کٹائی، لڑائی جھگڑا۔ اب نظم شروع کرتے ہیں۔ ساری دنیا اپنا گھر ہے۔ نظم شروع کرنے سے پہلے تلفظ سیکھیں۔ دیے، خفگی، کٹائی، شیطان، رنگیلے اور عقل۔ اور بچوں، یہ نظم کے شاعر کا نام کیا ہے؟ نظر زیدی ہے، یہ انہوں نے ہمارے لیے لکھی ہے۔ اب ہم پہلے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں نظم کی، پھر اس کے بعد نثر بیان کریں گے۔ ساری دنیا اپنا گھر ہے، مل کر اسے سجاؤ، آپا داپی چھوڑ کے بچوں پیار کے دیے جلاؤ، کیسا غصہ، کیسی خفگی، کیسی مار کٹائی، جو پھنستے ہیں ان باتوں میں وہ شیطان کے بھائی، اچھی اچھی باتیں سیکھیں، سچائی کو مانیں، اچھے ہیں اس دنیا میں ان کو اپنا جانیں، ٹھہریں۔ اور اس کے آگے چلنے سے پہلے یہ ٹھہریں اور بتائیں میں ایک سوال ہے، اپنا گھر کسے کہا گیا ہے؟ بچوں، اپنا گھر ساری دنیا کو کہا گیا ہے۔ یہاں پر انسانیت کا ذکر کیا گیا ہے، نہ کہ مسلمانوں کا، بلکہ پوری نسل نو کا، یعنی انسانیت کا ذکر شاعر نے اس نظم میں کیا ہے۔ مل کر کھیلیں، مل کر کھائیں، مل کر سحر کو جائیں، رنگ رنگیلے پھولوں والا پیار کا باغ لگائیں، اس سچے خالق نے بچوں انسان ہمیں بنایا، عقل کا نور عطا فرما کر رتبہ خوب بڑھایا، اچھے اچھے کاموں سے اب اپنی شان بڑھاؤ، ساری دنیا اپنا گھر ہے، مل کر اسے سجاؤ۔ اب اس کی نثر بیان کرتے ہیں کہ ساری دنیا اپنا گھر ہے۔ یہ دنیا، ساری دنیا، جتنے بھی یہ ملک ہیں، پوری دنیا میں یہ اپنا گھر ہے، مل کر اسے سجاؤ اور ہمیں مل کر اسے سجانا ہے۔ آپا داپی چھوڑ کے بچوں اور اپنی فکر مت کرو بچوں، پیار کے دیے جلاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کا سلوک کرو، کیسا غصہ، کیسی خفگی اور کیسا غصہ، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ غصے اور ناراضگی چھوڑو، کیسی مار کٹائی اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا بھی چھوڑ دو، جو پھنستے ہیں ان باتوں میں وہ شیطان کے بھائی، اور جو ایسی باتوں میں پھنستے ہیں کہ ایک دوسرے کو غصہ دکھاتے ہیں، ناراضگی دکھاتے ہیں اور
مار کٹائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، تو جب وہ ان باتوں میں پھنستے ہیں تو وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور اس میں وہ شیطانیت پھیلاتے ہیں۔ اچھی اچھی باتیں سیکھیں، سچائی کو مانیں، اور ہمیں اچھی اچھی باتیں سیکھنی ہیں اور سچائی کو ماننا ہے، سچی بات کرنی ہے۔ جو اچھے ہیں اس دنیا میں ان کو اپنا جانیں، اور جو اس دنیا میں سچے ہیں ان کو ہمیں اپنا جاننا ہے، انہی کے راستے پر ہمیں چلنا ہے۔ مل کر کھیلیں، مل کر کھائیں، مل کر سیر کو جائیں، رنگ رنگیلے پھولوں والا پیار کا باغ لگائیں۔ ہم نے بچوں، اس میں شاعر کہتا ہے کہ ہم نے مل کر ہی کھیلنا ہے، اور مل کر ہی کھانا پینا ہے، اور مل کر ہی ہمیں سیر کے لیے جانا ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگی چھوڑ کر ہمیں مل جل کر رہنا ہے۔ رنگ رنگیلے پھولوں والا پیار کا باغ لگائیں، اور جب ہم مل جل کر رہیں گے، مل جل کر کھیلیں گے، مل جل کر کھائیں گے، مل جل کر سیر کو جائیں گے، تو اس طرح پھر ہم رنگ رنگیلوں، بہت رنگ برنگے پھولوں والا ایک باغ لگائیں گے، جہاں پہ ہنستے مسکراتے رہیں گے ہم، اور پیار کا باغ لگائیں گے، اور اس میں پیار ہی پیار ہوگا۔ یعنی جب ہم یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں گے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا، اور مل کر رہیں گے، اور مل کر ہی کھائیں گے، مل کر سیر کو جائیں گے، تو پھر جو ہمارا یہ باغ ہے، جو پوری دنیا ہے، وہ رنگ برنگے پھولوں سے کھل جائے گی، اور پیار کا باغ لگائے گی، اور آپس میں جو ہے وہ پیار محبت بڑھے گا۔ اس سچے خالق نے بچوں، پھر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچوں، اس سچے خالق نے، جو بہت سچا خالق ہے، جو ہمارا اصل مالک ہے، جو اللہ تعالیٰ ہے بچوں، انسان ہمیں بنایا، کہ اسی نے ہمیں انسان بنایا ہے، عقل کا نور عطا فرما کر، اور ہمیں عقل دی ہے، اور عقل کی روشنی عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں عقل کی روشنی عطا کی ہے، رتبہ خوب بڑھایا ہے، اور اسی وجہ سے ہمارا جو رتبہ ہے وہ تمام جانوروں اور چرندوں سے افضل ہے، اور رتبہ خوب بڑھایا ہے، رتبہ تمام وہ بڑا ہے، اسی وجہ سے کہ ہم عقل کا استعمال کرتے ہیں، اور عقل کا نور ہمارے پاس ہے۔ اچھے اچھے کاموں سے اب اپنی شان بڑھاؤ، اور آپ اچھے اچھے کام کرو، اور اس سے اپنی جو آن ہے، اپنا جو رتبہ ہے، اس کو بڑھاؤ۔ ساری دنیا اپنا گھر ہے، مل کر اسے سجاؤ۔ پھر لاسٹ میں کہتا ہے کہ ساری دنیا اپنا گھر ہے، یہ جو دنیا ہے وہ اپنا گھر ہے، اور اس کو ہم نے پیار محبت سے ایک دوسرے، تمام ملک جو ہیں، پوری دنیا کے ملک، وہ آپس میں اپنا گھر سمجھ کر رہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ آتے جائیں، اور اتفاق و محبت کے ساتھ رہیں۔ اچھا، پھر اس میں آگے ہے کہ یہ دیکھو بچوں، یہ جیسے یہ باغ میں بچے مل جل کر کھیل رہے ہیں، اسی طرح ہی شاعر کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں پوری دنیا میں اسی طرح رہنا ہے، کہ جیسے یہ بچے ایک باغ میں مل جل کر کھیل رہے ہیں، ہمیں بھی پوری دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ اسی طرح کے تعلقات استوار کرنے ہیں، سماجی، مذہبی، اور جو ہیں معاشی تمام تعلقات ہمیں اسی طرح سے ان کے ساتھ استوار کرنے ہیں۔ ہم نے سیکھا ساری دنیا ہمارے گھر کی طرح ہے، اچھائی کے کام کر کے ہم دنیا کو سجا سکتے ہیں، اچھے کاموں سے ہماری شان بڑھتی ہے۔ ٹھہریں اور بتائیں، اپنی شان بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بچوں، اپنی شان بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے، اور جب ہم مل جل کر رہیں گے تو اتفاق اور برکت پیدا ہوگی ہم میں، اور ایک تمام ملک
جو ہیں ان کے سفارتی تعلقات اور معاشی طور پر وہ مستحکم ہوں گے اور سماجی طور پر بھی ان کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں گے۔ اچھا بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میرا لیسن پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور جو بچے میرا پہلا یہ دفعہ یہ لیسن دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کرتے جائیں۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو کلاس، آپ لوگ کیسے؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے، اچھا پڑھ رہے ہوں گے اور اچھے بچوں کی طرح اپنے ماں باپ کا، اپنے پیرنٹس کا کہنا مان رہے ہوں گے، اور چھٹیاں آپ نے اچھی گزارنی ہے، صرف کھیلنا نہیں ہے، آپ نے پڑھنا بھی ہے، ساتھ پڑھائی بھی کرنی ہے اور اپنے امی ابو کا کہنا ماننا ہے۔ اچھا، ہم نے آپ کی اردو کی بک شروع کی ہوئی ہے، اس میں ہم نے پہلے جو 14 سبق ہیں وہ کمپلیٹ کر لیے ہیں، اور ان کا میں نے ریویو جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے چکی ہوں۔ اور آج ہم سبق نمبر 15 ساری دنیا اپنا گھر ہے، یہ نظم ہے، اور اس کو پڑھنے سے پہلے سوچیں اور بتائیں۔ ہمیں 2 سوالوں کے یہ 2 سوال دیے گئے ہیں، ان کے ہم نے جواب دینے ہیں۔ ہمیں لوگوں کے کس طرح رہنا چاہیے؟ کون بتائے گا مجھے؟ گڈ، ویری گڈ، یہ تو آپ کو آتا ہے۔ ہمیں لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور تمام لوگوں کو مل جل کر رہنا چاہیے۔ اچھے کاموں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے بچوں؟ اچھے کاموں کا نتیجہ اوبیسلی اچھا ہی ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اچھے کام ہی کرنے چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں؟ کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اچھا پیارے بچوں، دیے ہوئے الفاظ کے معنی ہم نے سمجھنے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ بھی صرف اپنی فکر کرنا، اور دیا، چراغ، رنگیلا، رنگ دھار، مختلف رنگوں کا، خفگی، ناراضگی، رتبہ، مرتبہ، مقام، مار کٹائی، لڑائی جھگڑا۔ اب نظم شروع کرتے ہیں۔ ساری دنیا اپنا گھر ہے۔ نظم شروع کرنے سے پہلے تلفظ سیکھیں۔ دیے، خفگی، کٹائی، شیطان، رنگیلے اور عقل۔ اور بچوں، یہ نظم کے شاعر کا نام کیا ہے؟ نظر زیدی ہے، یہ انہوں نے ہمارے لیے لکھی ہے۔ اب ہم پہلے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں نظم کی، پھر اس کے بعد نثر بیان کریں گے۔ ساری دنیا اپنا گھر ہے، مل کر اسے سجاؤ، آپا داپی چھوڑ کے بچوں پیار کے دیے جلاؤ، کیسا غصہ، کیسی خفگی، کیسی مار کٹائی، جو پھنستے ہیں ان باتوں میں وہ شیطان کے بھائی، اچھی اچھی باتیں سیکھیں، سچائی کو مانیں، اچھے ہیں اس دنیا میں ان کو اپنا جانیں، ٹھہریں۔ اور اس کے آگے چلنے سے پہلے یہ ٹھہریں اور بتائیں میں ایک سوال ہے، اپنا گھر کسے کہا گیا ہے؟ بچوں، اپنا گھر ساری دنیا کو کہا گیا ہے۔ یہاں پر انسانیت کا ذکر کیا گیا ہے، نہ کہ مسلمانوں کا، بلکہ پوری نسل نو کا، یعنی انسانیت کا ذکر شاعر نے اس نظم میں کیا ہے۔ مل کر کھیلیں، مل کر کھائیں، مل کر سحر کو جائیں، رنگ رنگیلے پھولوں والا پیار کا باغ لگائیں، اس سچے خالق نے بچوں انسان ہمیں بنایا، عقل کا نور عطا فرما کر رتبہ خوب بڑھایا، اچھے اچھے کاموں سے اب اپنی شان بڑھاؤ، ساری دنیا اپنا گھر ہے، مل کر اسے سجاؤ۔ اب اس کی نثر بیان کرتے ہیں کہ ساری دنیا اپنا گھر ہے۔ یہ دنیا، ساری دنیا، جتنے بھی یہ ملک ہیں پوری دنیا میں یہ اپنا گھر ہے، مل کر اسے سجاؤ اور ہمیں مل کر اسے سجانا ہے۔ آپا داپی چھوڑ کے بچوں اور اپنی فکر مت کرو بچوں، پیار کے دیے جلاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کا سلوک کرو، کیسا غصہ، کیسی خفگی
اور کیسا غصہ، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ غصے اور ناراضگی چھوڑو، کیسی مار کٹائی اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا بھی چھوڑ دو۔ جو پھنستے ہیں ان باتوں میں وہ شیطان کے بھائی، اور جو ایسی باتوں میں پھنستے ہیں کہ ایک دوسرے کو غصہ دکھاتے ہیں، ناراضگی دکھاتے ہیں اور مار کٹائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، تو جب وہ ان باتوں میں پھنستے ہیں تو وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں اور اس میں وہ شیطانیت پھیلاتے ہیں۔ اچھی اچھی باتیں سیکھیں، سچائی کو مانیں، اور ہمیں اچھی اچھی باتیں سیکھنی ہیں اور سچائی کو ماننا ہے، سچی بات کرنی ہے۔ جو اچھے ہیں اس دنیا میں ان کو اپنا جانیں، اور جو اس دنیا میں سچے ہیں ان کو ہمیں اپنا جاننا ہے، انہی کے راستے پر ہمیں چلنا ہے۔ مل کر کھیلیں، مل کر کھائیں، مل کر سیر کو جائیں، رنگ رنگیلے پھولوں والا پیار کا باغ لگائیں۔ ہم نے بچوں، اس میں شاعر کہتا ہے کہ ہم نے مل کر ہی کھیلنا ہے اور مل کر ہی کھانا پینا ہے، اور مل کر ہی ہمیں سیر کے لیے جانا ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگی چھوڑ کر ہمیں مل جل کر رہنا ہے۔ رنگ رنگیلے پھولوں والا پیار کا باغ لگائیں، اور جب ہم مل جل کر رہیں گے، مل جل کر کھیلیں گے، مل جل کر کھائیں گے، مل جل کر سیر کو جائیں گے، تو اس طرح پھر ہم رنگ رنگیلوں، بہت رنگ برنگے پھولوں والا ایک باغ لگائیں گے، جہاں پہ ہنستے مسکراتے رہیں گے ہم، اور پیار کا باغ لگائیں گے اور اس میں پیار ہی پیار ہوگا۔ یعنی جب ہم یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں گے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا، اور مل کر رہیں گے اور مل کر ہی کھائیں گے، مل کر سیر کو جائیں گے، تو پھر جو ہمارا یہ باغ ہے، جو پوری دنیا ہے، وہ رنگ برنگے پھولوں سے کھل جائے گی اور پیار کا باغ لگائے گی، اور آپس میں جو ہے وہ پیار محبت بڑھے گا۔ اس سچے خالق نے بچوں، پھر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچوں، اس سچے خالق نے، جو بہت سچا خالق ہے، جو ہمارا اصل مالک ہے، جو اللہ تعالیٰ ہے بچوں، انسان ہمیں بنایا، کہ اسی نے ہمیں انسان بنایا ہے، عقل کا نور عطا فرما کر، اور ہمیں عقل دی ہے اور عقل کی روشنی عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں عقل کی روشنی عطا کی ہے، رتبہ خوب بڑھایا ہے، اور اسی وجہ سے ہمارا جو رتبہ ہے وہ تمام جانوروں اور چرندوں سے افضل ہے، اور رتبہ خوب بڑھایا ہے، رتبہ تمام وہ بڑا ہے، اسی وجہ سے کہ ہم عقل کا استعمال کرتے ہیں اور عقل کا نور ہمارے پاس ہے۔ اچھے اچھے کاموں سے اب اپنی شان بڑھاؤ، اور آپ اچھے اچھے کام کرو، اور اس سے اپنی جو آن ہے، اپنا جو رتبہ ہے اس کو بڑھاؤ۔ ساری دنیا اپنا گھر ہے، مل کر اسے سجاؤ۔ پھر لاسٹ میں کہتا ہے کہ ساری دنیا اپنا گھر ہے، یہ جو دنیا ہے وہ اپنا گھر ہے، اور اس کو ہم نے پیار محبت سے ایک دوسرے، تمام ملک جو ہیں، پوری دنیا کے ملک، وہ آپس میں اپنا گھر سمجھ کر رہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ آتے جائیں اور اتفاق و محبت کے ساتھ رہیں۔ اچھا، پھر اس میں آگے ہے کہ یہ دیکھو بچوں، یہ جیسے یہ باغ میں بچے مل جل کر کھیل رہے ہیں، اسی طرح ہی شاعر کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں پوری دنیا میں اسی طرح رہنا ہے کہ جیسے یہ بچے ایک باغ میں مل جل کر کھیل رہے ہیں، ہمیں بھی پوری دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ اسی طرح کے تعلقات استوار کرنے ہیں، سماجی، مذہبی اور جو ہیں معاشی تمام تعلقات ہمیں اسی طرح سے ان کے ساتھ استوار کرنے ہیں۔ ہم نے سیکھا ساری دنیا ہمارے گھر کی طرح ہے، اچھائی کے کام کر کے ہم دنیا کو سجا سکتے ہیں، اچھے کاموں سے ہماری شان بڑھتی ہے،
ٹھہریں اور بتائیں اپنی شان بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ بچوں، اپنی شان بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے، اور مل جل کر جب ہم مل جل کر رہیں گے تو اتفاق اور برکت پیدا ہوگی ہم میں، اور ایک تمام ملک جو ہیں ان کے سفارتی تعلقات اور معاشی طور پر وہ مستحکم ہوں گے، اور سماجی طور پر بھی ان کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں گے۔ اچھا بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میرا لیسن پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور جو بچے میرا پہلا یہ دفعہ یہ لیسن دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کرتے جائیں۔ اللہ حافظ۔